تو توبہ موجب ہدایت ہے۔ اب آپ سے پوچھا یا خداوند بہت سارے لوگوں کی ہدایت کس سے ہے؟ خداوند ان کی ہدایت کرتا ہے جو لوگ توبہ کرتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے کہ خداوند توبہ کرنے والوں کی ہدایت فرماتا ہے، لوٹ کر آنے والوں کی جو ہے ہدایت فرماتا ہے۔ یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ۔ خداوند کن کی ہدایت کرتا ہے؟ خداوند انہیں ہدایت فرماتا ہے جو خداوند متعال کی خوشی کے لیے، خداوند متعال کی رضا کے لیے جو ہے کوشش کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ خداوند راضی ہو جائے۔ تو ابھی چند باتیں ادھر آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کل کا تتمہ عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ ایک دو دن اس کو پڑھیں گے، اخلاق نقطہ یا آغاز کو انشاءاللہ، پھر ادھر آ جاتے ہیں ایک نئی بحث کے ساتھ انشاءاللہ العزیز، تفسیر کی طرف آ جاتے ہیں۔ آج کل کا بقیہ پڑھ لیتے ہیں، آیت کو دوبارہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں کہ شاید ہمارا ذہن نشین ہو جائے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26، ان اللہ لا یستحی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یستحی، خداوند حیا نہیں کرتا، یا خداوند جھجکتا نہیں ہے، ان یضرب مثلا ما، کہ کوئی مثال پیش کرے، بعوضۃ، مچھر والی مثال، فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑی مثال یا چھوٹی مثال دیتے، خداوند اس کی پرواہ نہیں کرتا۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، کچھ لوگ مومن ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، وہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مثال پروردگار کی طرف سے ہے تو برحق ہے، صحیح مثال ہے اور حق ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کچھ لوگ کفار ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، نہیں ماننے والے ہوتے ہیں، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، وہ لوگ کہتے ہیں کہ اس مثال سے خداوند کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ انہیں اعتراض کرتا ہے کہ کیوں بیان کیا، اس مثال سے کیا ملے گا ہمیں، اعتراض کرتا ہے۔ تو ایک کچھ مومنین ہوتے ہیں جو قبول کرتے ہیں خدا کی مثالوں کو، اور اس میں جو نتیجہ ملتا ہے خداوند متعال کی طرف سے، یہ لوگ اخذ کرتے ہیں پھر ہدایت۔ تو کیا ہو گیا؟ کفار نے اعتراض کیا، مومنین نے قبول کیا۔ تو یہاں سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، انہی مثالوں کے ذریعے بعض لوگوں کی ہدایت ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، اور بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں عرض کرنا ہے کہ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، بہت کافی لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، کچھ لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، گمراہ وہی لوگ ہوتے ہیں جو فاسق ہوتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں اس میں عرض کرنی ہے کہ خداوند متعال نے ہدایت کے لیے کچھ شرائط بیان کی ہوئی ہیں، جن میں بھی ہدایت کی شرائط ہوگی خداوند انہیں ہدایت فرماتا ہے۔ تو یہ باقی آیتوں میں خداوند متعال نے بیان فرمایا، تو لہٰذا خداوند متعال کی مشیت اور ارادے کو سمجھنے کے لیے باقی آیتوں میں بھی تلاش کرنا چاہیے۔ تو مثلا خداوند متعال نے فرمایا کہ خداوند انہیں ہدایت کرتا ہے جو خدا کی طرف لوٹ کر آتے ہیں، خدا کی طرف قدم بڑھاتے ہیں، جو توبہ کے ذریعے خداوند متعال کی طرف آتے ہیں، گمراہی چھوڑ کر، گناہ چھوڑ کر خدا کی طرف۔ تو یہ خداوند نے فرمایا یہدی الیہ من اناب، خداوند اپنی طرف ہدایت فرماتا ہے ان کی جو اناب، یعنی پلٹ کر آ جاتے ہیں، لوٹ کر آ جاتے ہیں، توبہ کر کے آ جاتے ہیں۔ تو توبہ موجب ہدایت ہے۔ اب آپ سے پوچھا یا خداوند بہت سارے لوگوں کی ہدایت کس سے ہے؟ خداوند ان کی ہدایت کرتا ہے جو لوگ توبہ کرتے ہیں۔ یہ ایک چیز ہے کہ خداوند توبہ کرنے والوں کی ہدایت فرماتا ہے، لوٹ کر آنے والوں کی جو ہے ہدایت فرماتا ہے۔ یہدی بہ اللہ، یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ، خداوند کن کی ہدایت کرتا ہے؟ خداوند انہیں ہدایت فرماتا ہے جو خداوند متعال کی خوشی کے لیے، خداوند متعال کی رضا کے لیے جو ہے کوشش کرتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ خداوند راضی ہو جائے۔ یہدی بہ اللہ،
اس قرآن کے ذریعہ خداوند ہدایت فرماتا ہے من اتبع رضوانہ، جو لوگ پیروی رضوان خدا کرتے ہیں، ہر وہ کام کریں جس میں اللہ کی رضا ہے۔ جب بھی آپ کام کرتے ہیں تو پھر یہی کہ اللہ کی رضا کے لیے، تو جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں خداوند کی ہدایت فرماتا ہے۔ تو خداوند متعال کی رضا کے لیے کام کرنا موجب ہدایت ہے۔ خداوند کن کی ہدایت فرماتا ہے؟ خداوند ان کی ہدایت فرماتا ہے جو خداوند متعال کی رضایت کو طلب کرنا چاہتا ہے، خداوند متعال کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یہ دو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ لوگ جو ہماری راہ میں ہدایت کوشش کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، ہم ان کی ہدایت فرماتے ہیں۔ تو جب آپ خداوند متعال کی راہ میں دین کے لیے، قرآن کے لیے مثلاً آپ کام کرتے ہیں، مثلا تبلیغ دین آپ کرنا چاہتے ہیں، تبلیغ قرآن کرنا چاہتے ہیں، قرآن سیکھنا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں، لوگوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، لوگوں کی ہدایت کرنا، تبلیغ کا کام خداوند ان کی ہدایت فرمانا۔ جو بھی راہ خدا میں جہاد کرتا ہے یا پھر واقعی جہاد بالسیف کرتا ہے، دشمنوں سے لڑنے جاتا ہے، خداوند کی ہدایت فرماتا ہے۔ تو یہ جہاد، چاہے وہ جہاد قولی، فعلی، بدنی، جو بھی ہو، جہاد مالی، جس طرح سے بھی آپ راہ خدا میں کوشش کریں، راہ خدا میں کام کرنے والوں کی خداوند متعال ہدایت فرماتا ہے، جو راہ خدا کے لیے کام کرے۔ یہ تین۔ لیکن جو لوگ اپنے اختیار سے کجروی اختیار کرتے ہیں، گمراہی اختیار کرتے ہیں، خداوند متعال کیا کرتا ہے؟ انہیں اپنے حال پہ چھوڑ دیتا ہے۔ گمراہی یعنی یہ ہے، گمراہی میں تو ہے یہ لوگ، ابھی تک ہدایت حاصل نہیں کیا تو گمراہی ہے۔ تیسرا تو راستہ نہیں ہے، کوئی درمیانی راستہ نہیں ہے، نہ ہدایت پر ہے نہ گمراہی، دونوں نے ایسا نہیں ہے۔ گمراہی میں تو ہے ہی ہے، آنا ہدایت کی طرف تو گمراہی میں ہے۔ خداوند متعال نے راستہ دکھا دیا، اگر آ گئے ہدایت پائیں گے، نہیں آئے گمراہی میں رہیں گے پڑے ہوئے۔ خداوند گمراہ کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ وہیں پہ چھوڑ دیتا ہے، یعنی زبردستی ہاتھ سے پکڑ کے نہیں لاتا خداوند ہدایت کی طرف، وہیں چھوڑ دیتا ہے کہ بیٹھو ٹھیک ہے، بس بیٹھ جاؤ، یہ کرتا ہے۔ چنانچہ خدا کا گمراہ کرنا اسی معنی میں ہے کہ گمراہی میں تو ہے، چھوڑ دیتا ہے بس وہیں پہ، ٹھیک ہے بھائی کھاتے پیتے رہو، یہیں پہ بیٹھو۔ چنانچہ کافروں اور ظالموں، فاسقوں اور اسراف کرنے والوں کے بارے میں کلمہ لا یہدی، خداوند ان کی ہدایت نہیں کرتا، یعنی انہیں ہدایت کی طرف نہیں لاتا خداوند۔ دروازہ کھلا ہوا ہے، یہ آنا چاہے آ سکتے ہیں لیکن نہیں آتا تو خداوند دھکے دے کے نہیں لاتا ان کو اس طرف، کہتے ہیں بس بیٹھو ٹھیک ہے، یہیں پر بس بیٹھو۔ گھر کو آگ لگی ہوتی ہے، اندر کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور اتنے سست ہوتے ہیں کہ آواز دیتے ہیں باہر آپ کو کہ بھائی آ جاؤ، ہمیں نکالو یہاں سے۔ جب آپ کے دروازہ کھلا ہوا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، تم آ جاؤ باہر، کہتے ہیں ہمیں سستی آتی ہے، تو آپ اس کو کہیں گے بیٹھو ابھی یہیں پر، ہم ہاتھ سے پکڑ کے نہیں نکالیں گے آپ کو، جب آپ خود نکلنا نہیں چاہتے۔ یہ لوگ بھی ظالم کہتا خدا ہمیں زبردستی ہدایت دے دیں، خدا وہ نہیں دے گا، بیٹھو یہیں پر۔ جب آپ خود نکلنا نہیں چاہتے گمراہی سے، جب آپ خود جو ہیں اس آگ سے نہیں نکلنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کہیں بیٹھو پھر وہیں پہ، دروازہ کھلا ہوا ہے، ہم باہر سے آواز دے رہے ہیں، پکارے آ جاؤ باہر، گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، تم بھی جلو گے، لیکن وہ کہتے ہیں ہمیں سستی آ رہی ہے، تم آ کے ہمیں اٹھا کے لے جاؤ، تو آپ کہیں گے بس بیٹھو ٹھیک ہے یہیں پر، ہم نے اٹھا کے نہیں لے جانا۔ ہر کوئی یہی بولے گا، ہم نہیں نکالیں گے آپ کو، بس چھوڑو، ہم نے دروازہ کھول دیا، باہر سے ہم آواز بھی دے رہے ہیں کہ آ جاؤ، آ بھی سکتے ہو، جب تک ابھی تک گھر گھرے نہیں، تو وہ لوگ نہیں آتے۔ تو یہ کافر، منافقین، فاسقین اس طرح ہوتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ معلوم ہے عمر سعد کو پتہ ہے کہ امام حسین حق پر ہے، بنی امیہ کو بھی مکمل معلوم ہے کہ اہل بیت حق پر ہے، راستہ وہی ہے۔ کتنے لوگوں نے اعتراف کیا حق امام حسین کے ساتھ ہے، جنت اس طرف ہے، لیکن کیا کروں، الملک عقیم۔ لیکن حکومت کی جو لالچ ہوتی ہے نا، وہ کسی کو ہدایت کی طرف جانے نہیں دیتا۔ الملک عقیم، مملکت میں، حکومت داری میں کسی پر رحم نہیں کرتے، خود پر بھی رحم نہیں کرتے، خود کو بھی کہتے ہیں جہنم میں جانا ہے، پتہ ہے جانا ہے، لیکن یہ حکومت کریں گے ہم لوگ۔ عمر سعد نے، یزید نے، ابن زیاد نے، سب نے یہی کام کیا۔ حکومت کی جو لالچ ہوتی ہے، وہ عمر سعد نے کہا جو حکومت رے میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں، آقا امام حسین سے کہا رے کی حکومت کا وعدہ دیا مجھے یزید نے،
اسے نہیں چھوڑ سکتا. پتہ ہے کہ مجھے جنت میں لے جائیں گے آپ، لیکن اس حکومت کو کیسے چھوڑیں؟ وہ یہ نقد ہے، وہ ادار ہے، کہ ہم نقد کو کیسے چھوڑیں؟ آقا امام حسین نے فرمایا تم رے کی گندم بھی نہیں کھا سکو گے، اچھی جائے کہ حکومت کرے تم گندم تک بھی تمہاری رسائی نہیں ہوگی. امام کو تو معلوم ہے. آسان تو حضرت سعدی نے فرمایا راہ راست تو چاہو دیدہ بینا و آفتاب. سیدھا راستہ بھی ہے، چاہ بھی ہے، کنواں بھی ہے، دیدہ بینا دیکھنے والی آنکھیں بھی ہے، آفتاب روشنی بھی ہے. دیکھنے کے لیے آنکھیں ہیں، روشنی کے لیے سورج ہے، اور سیدھا راستہ بھی ہے، ساتھ میں کنواں بھی ہے. یہ کس لیے؟ تا آدمی نگاہ کند پیش پائے خوش. تاکہ یہ اس لیے ہے دیکھو اب تمہارے سامنے راہ راست ہے یا چاہ. راہ و چاہ میں فرق کے لیے خدا و تعالی آفتاب ادھر سے دیا روشنی، یہاں سے تمہیں آنکھیں دی ہے دیکھو. اس لیے چندن چراغ دارد بے راہ می روت. کئی چراغ ہاتھوں میں ہونے کے باوجود بھی بے راہ جاتا ہے، غلط راستے پہ جاتے ہیں. بگزارتا بی افتدو بی نت سزائے خوش. ایسے لوگوں کو چھوڑ دو کہ گرے، پتہ چلے کہ تمہاری جو ہے بغیر دیکھے بل جانے کی سزا کیا ہے. ہمیشہ یہی کرتا ہے، جانا ہے جانا ہے، جاؤ جاؤ خدا حافظ، جاؤ جاؤ جہنم میں. سب یہی بولے گا. آپ نے ہدایت دی، سب کچھ کیا، بتایا، اب نہیں مانتا ہے، نہیں مانتے، کیا کریں گے؟ جاؤ جہنم میں. راہ باز و جادہ دراز، جاؤ جہاں جانے جاؤ. خداوند ایسا کہتا ہے اب تم ہدایت پہ نہیں آئے. چندین چراغ دارا دو بے راہ می روت. آنکھیں ہیں، عقل ہے، انبیاء ہے، قرآن ہے، تمام تر حدیث ہے، قرآن آیات ہے، تبلیغ ہے، سب کچھ ہے، تجربہ ہے، ماضی کی تاریخ ہے. سب کو دیکھنے کے باوجود بھی پھر بھی گمراہی پہ جاتا ہے. تو پھر بگزارتا بھی افتد بھی نت سزائے خوش. جانے دو ان کو. خداوند کیا کہتے ہیں؟ اس کو چھوڑ دیتا ہے وہیں پہ. تم نہیں آنا چاہتے ٹھیک ہے مت آ جاؤ. میرے نبیوں نے بلایا، میرے علماء نے بلایا، مبلغین نے تمہیں دعوت دی، قرآن نے تمہیں بلایا، اس طرف آ جاؤ. نہیں آتے، کہتے ہیں جاؤ. خدا کسی گمراہی میں رکھتا ہے تو مطلب یہی ہوتا ہے. باقی چند چیزیں انشاءاللہ پھر عرض کر دیں گے. بر محمد وعلی محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وعلی محمد. آج یہ ختم نہیں ہوا، تھوڑا سا رہتا ہے، کل پھر پڑھیں گے انشاءاللہ.